خی ورڈ خی ورڈ میننگ خی کا کیا مطلب ہوتا ہے یا خی کا مطلب وٹ ڈز مین بائی خی meaning of khay in English, meaning of khay in Pashto, meaning of khay in Urdu. If you click on Google Trends, you will find these keywords are widely searched in Pakistan. یعنی اگر آپ گوگل سرچ کے اندر دیکھیں تو آپ کو یہ سرچ کوئریز ملیں گے جو گوگل پہ لوگ سرچ کر رہے ہیں. وٹ ڈز مین بائی خی میننگ ان اردو، خی میننگ ان پشتو، خی میننگ ان انگلش وغیرہ وغیرہ. یعنی بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کو سرچ کر رہے ہیں. بہت زیادہ سرچ والیوم ہے گوگل کے اندر. اگر آپ دیکھیں گوگل ٹرینڈس کے اندر آپ پشتو لکھیں گے تو آگے سے ایک پوری لسٹ 25-30 کی ورڈز کی آپ کے سامنے آئے گی، اور جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس لفظ کے بارے میں، اس کانسیپٹ کے بارے میں. اب یہ خی ایک لفظ ہے یا کانسیپٹ ہے اس کی طرف میں آتا ہوں، لیکن اس کے بارے میں بہت زیادہ سرچ کیا جا رہا ہے. میں نے کچھ آگے پیچھے دیکھا انٹرنیٹ پر تو پتہ چلا کہ ہر پل جیو ٹیلی ویژن پر ایک ڈرامہ خی کے نام سے آ رہا ہے. شاید اس کی پہلی قسط ریلیز ہو چکی ہے یا ہوگی آج یا کل. تو خی اسی ڈرامے کا نام ہے جو کہ گلگت بلتستان میں فیصل قریشی، درافشاں اور اس طرح کئی نامی گرامی سٹارز ہیں اس ڈرامے میں. انہوں نے گلگت بلتستان میں اس کی ریکارڈنگ کی ہے. اس ڈرامے کی ریکارڈنگ گلگت بلتستان میں ہوئی ہے، لیکن جو پس منظر ہے، کہانی کا پس منظر اور الفاظ کا چناؤ اور فقروں کی بناوٹ یا بنت جو ہے، وہ جو سٹرکچرنگ، یعنی جس انداز سے وہ اردو بولتے ہیں اداکار لوگ. ایک بوڑھا آدمی ہے اس میں کہتا ہے کہ جی اب تو امن یا آشتی تب تک نہیں ہوگی جب تک خی نہیں ہوتا یا جب تک خی نہیں ہو جاتا. کچھ اس قسم کے فقرے، اور پھر ظاہر ہے اس پورے ڈرامے کا نام بھی خی رکھا گیا ہے. اب ٹو بی آنیسٹ، خی کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اچھے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آر یو اوکے. میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں پشتو زبان میں آپ کیسے ہیں تو میں کہوں گا کہ خی یعنی آپ ٹھیک تو ہیں، اس کا یہ مطلب ہے. لیکن وہ یہ خی لفظ ہے، یہ یہ نہ، خی ایک کمپلیٹ فریز ہے. یعنی آپ ایک کویری کرتے ہیں، خی یعنی آپ ٹھیک ہیں، آپ ٹھیک تو ہیں نا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن یہاں لفظ ایک ساتھ لکھا گیا ہے ایک لفظ کے طور پر خی، ایک لفظ کے طور پر خی. I have been very fond of reading Pashto language, literature, etc. باوجود اس کے کہ ماسٹرز بھی کیا ہے 12-13 سال پہلے اس پشتو لینگویج میں اور پشتو لٹریچر میں. میں یہ تو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بہت زیادہ پڑھا، لیکن کافی حد تک یعنی ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو نئے بھی اگر سامنے آتے ہیں تو میں اس کا مطلب نکال سکتا ہوں. اپنے ظاہر ہے مادری زبان ہے تو آسانی سے مجھے پتہ ہے. لیکن یہ لفظ میں نے نہ کبھی پشتون ولی کے تاریخ میں، نہ کبھی زبان، محاورے، ایڈیم، فریز، ورڈ کے طور پر پاکستان میں، افغانستان میں، بلوچستان میں جو پشتون رہتے ہیں، انڈیا میں جو پشتون رہتے ہیں، عملی زندگی میں نے کبھی اس لفظ کے بارے میں نہ سنا نہ پڑھا ہے کہیں. اور میں نے سرچ بھی کیا. میں ابھی شاید ایسے لوگ ہیں جن کی ووکیبلری پشتو ووکیبلری بہت زیادہ ایک رچ ہوتی ہے، میں ان سے بھی پوچھ لوں گا. لیکن مجھے اس بات کا ابھی تک جواب نہیں ملا کہ خی کا یعنی اگر آپ یہ لکھیں گے تو پھر تو ٹھیک بات بنتی ہے. لیکن اگر آپ خی لکھتے ہیں، خی بولتے ہیں ایک ساتھ ایک لفظ کے طور پر، تو میرے لیے یہ بہت ہی حیران کن ہے کہ پشتو میں کوئی ایسا لفظ ہے، کوئی ایسا تصور ہے، کوئی ایسا کانسیپٹ ہے کہ جب تک خی نہیں ہو جاتا تو امن نہیں ہو سکتا، یا بات نہیں، یا دشمنی تب تک چلے گی جب تک خی نہیں ہوتا، یا خی نہیں کرواتے، یا خی نہیں کرایا جاتا اس طرح. تو خی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اب تیگا کا کنسیپٹ ہے، آپ تیگا کریں گے یعنی سیز فائر، ٹروس جسے کہتے ہیں انگریزی میں. I would like to ask you to help me in finding the meaning of this word خی. شاید لوکلی بعض جگہوں پہ ہوں. اب یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو دو ڈائلیکٹس ہیں پشتو کے، ایک یوسفزئی ڈائلیکٹ ہے، دوسری کو ہم کنداری ڈائلیکٹ، وہ جو ہے بولی
شاید مقامی زبان میں، لیکن پشتون ولی کا جو تصور ہے، جو ایک براڈر کنسیپٹ ہے، اس میں ٹروس بھی ہے، اس میں پیس کے لیے جھنڈا لہرانا وغیرہ وغیرہ، یا ننواتی کا تصور ہے، اس طرح جرگے کا تصور ہے، اس طرح حجرے کا تصور ہے، مل مستیا کا تصور ہے، غگ، یہ سارے جو تصورات ہیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر پشتون ولی جو کوڈ آف لائف ہے، اس کے اندر یہ ایک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں میچورڈ کانسیپٹس ہیں یا سوشل کانسیپٹس ہیں، لیکن خی نہ میں نے کہیں پڑھا نہ کہیں سنا، پہلی بار سن رہا ہوں، اور اس انداز سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک پشتون سوسائٹی میں ایک بوڑھا آدمی یا ایک عمر رسیدہ شخص فرما رہا ہے کہ جب تک خی نہیں ہو جاتا تب تک امن نہیں ہو سکتی، یا بات نہیں ہو سکتی، یا بات آگے نہیں بڑھ سکتی، یا پیس نہیں ہو سکتی. تو میرے لیے یہ بہت حیران کن ہے. اگر آپ کے لیے ہے تو آپ کمنٹ کیجئے، لیکن اگر آپ کو کوئی آئیڈیا ہے اس چیز کا، آپ یو ہیو اینی آئیڈیا ریگارڈنگ اراؤنڈ دس ورڈ، سو آئی ول بی ریلی obliged ٹو نو. آئی ایم curious ٹو نو. یعنی مجھے I'm really searching, I'm really asking many well-versed friends or teachers about this word, but they also don't know. So it's really کوشچن مارک اٹ سے ہوئی، لیکن یہ بہت بڑی ایک $1,000,000 کوشچن، آئی کین سے اٹس اے $1,000,000 کوشچن فار می، اور $1,000,000 کوشچن فار می. If you can help me, I will be really obliged. سننے کا، دیکھنے کا بہت شکریہ. ٹو بی آنیسٹ، مجھے ذاتی طور پہ اس کا کوئی آئیڈیا نہیں، اگرچہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ویل ورسڈ ہوں، لیکن جتنا مواد میرے سامنے آتا ہے تو میں اس میں کوئی نیا لفظ بھی جو میں پہلی بار بھی سنتا ہوں تو کوئی مطلب میں نکال سکتا ہوں. ظاہر ہے میری مادری زبان ہے، اس میں پڑھا لکھا ہوں، اس میں ماسٹرز کر چکا ہوں، اس میں 1995 سے آن ورڈ 94 سے مجھے یاد ہے کہ میں پشتو زبان کا، لٹریچر کا، لینگویج کا، نئے الفاظ سیکھنے کا مجھے شوق ہے، اور اسی زباندانی کی بنیاد پہ میں کسی لفظ کی اوریجن کے بارے میں ایک اندازہ لگا سکتا ہوں، اور وہ اندازہ میرے حساب سے اکثر و بیشتر نہیں بلکہ 99-98% کسی لفظ کے بارے میں میرا جو تصور ہے، جو تھاٹ پروسیس ہے، وہ ٹھیک ہی رہتا ہے، ٹھیک ہی نکلتا ہے. تو اس میں حیران ہوں. نہ خی کا، خی اگر سیپریٹلی اگر آپ یہ یہ تو پھر ٹھیک ہے، ایک بات بنتی ہے، ٹھیک تو ہونا، اس کا یہ مطلب ہے. نہیں تو ابھی میں حیران ہوں. بہت شکریہ آپ لوگوں نے سنا اس لائیو کو. یوٹیوب پہ بھی آپ نے سرچ کیا ہوگا تو آپ یہاں پہنچ چکے ہوں گے. فیس بک پہ بھی بات میں لوڈ کروں گا. کوئی ادب ذوق آدمی، کوئی ویل ورسڈ جو آدمی ہو پشتو زبان میں، جنہیں زیادہ جانکاری ہو، اگر وہ کچھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن بھی حاضر ہے، یا ادروائز بھی آپ کسی بھی طریقے سے رپلائی کر کے مجھے سمجھا سکتے ہیں. آئی ایم اٹس ویری لیٹ نائٹ، 4 AM سوری ان پاکستان. خیر، لیکن مجھے بولنے کی ایک عادت ہے، بیماری ہے، یوں سمجھ لیا. لمبا یا تفصیل سے، مختلف اینگل سے بات کو پیش کرنے کی عادت ہے. نہ جانے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مختصر بات کروں. اکثر و بیشتر میرے دوست جو ہیں وہ کہتی بھی ہیں، سجیسٹ بھی کرتے ہیں، بلکہ بات تو ایمفسائز بھی کرتے ہیں، بات تو ڈائریکٹلی کرٹیسائز کرتے ہیں، ٹانٹ کرتے ہیں کہ یار یہ آپ نے کیا لمبی بھاشن جو ہے آپ دے رہے ہیں. بس میری عادت ہے یار، میں کیا کروں، اکیلا فارغ بندہ ہوں، منہ میں آئیں کہہ لیتا ہوں. آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ کی اعلیٰ ظرفی ہیں، آپ کے ظرف کا امتحان میں لے رہا ہوں. لیکن چلو لے رہا ہوں. بہت شکریہ. اور جو ابھی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، ان کے لیے صبح بخیر. بہت شکریہ.